بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ذکر کیا گیا اور اس کا عنوان ہے ابدیت رسول۔ اکثر لوگ پہلی امتوں کے بھی اور اس امت کے بھی اسی مقام نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اور انبیاء کرام کو مقام ابدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پہ کھڑا کیا، اور یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر لیا کہ پیغمبر سے الوہیت کی نفی کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ انبیاء کی شان میں نقص ہے، حالانکہ پیغمبر میں الوہیت کی صفات ماننا یہ پیغمبر کی بھی توہین ہے اور اللہ کی بھی توہین ہے۔ لیکن شیطان نے ذہن الٹا کر دیا کہ جو سب انبیاء کی دعوت تھی کہ الہ ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں بن سکتی۔ تو شیطان نے ذہنوں کو الٹا کیا اور وہ مقدس شخصیات جو اس مشن پہ مارے کھاتی رہی انہی کو مقام ابدیت سے مقام الوہیت پہ کھڑا کیا۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم ساری زندگی قولن بھی عملاً بھی یہی رہی کہ الہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس مسئلہ کو کئی جگہ پہ بیان کیا اور انبیاء کی صفائی پیش کی۔
ان پر لگے ہوئے الزامات کو دور کیا اور یہ شہادت دی کہ کسی پیغمبر نے اپنے مشکل کشا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اپنے حاجت روا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عیسائی پادریوں کا مناظرہ ہوا۔ نجران کا وفد آیا جس میں ان کے 12 بڑے پادری علماء تھے عیسائیوں کے، اور یہ مدینہ منورہ سپیشل مناظرہ کرنے کے لیے آئے، جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، فخر تھا، اور موضوع مناظرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جبکہ عیسائی وہ یہ کہتے کہ یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے الوہیت کی صفات عطا کی ہے۔ آج بھی عیسائیوں کو ملو، عیسائیوں کی ایک کتاب ہے الوہیت مسیح، اس کا نام بھی ہے الوہیت مسیح، اردو بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی حاجتوں مشکلوں میں حضرت عیسیٰ کو پکارنا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے۔ اس پر بڑا مناظرہ ہوا، 80 کے قریب آیات دوران مناظرہ نازل ہوئی۔ اور مناظرہ کا عنوان بہت عجیب ہے۔ عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ مشکل کشائے، حاجت روائے، کرنی بھرنی والے، پکارے سننے والے، بڑے بڑے مولوی تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ الہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے یہ بڑا مناظرہ ہے قرآن پاک بھی، مستقل صورتی، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی عبدیت کو بیان کر رہے ہیں، عیسائی الوہیت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، تو اس پر ذرا غور کر لیں کہ حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے یا بری امام کی؟ حضرت عیسیٰ کا مقام اونچا ہے یا علی حجویری کا؟
حضرت عیسیٰ کی شان بلند ہے یا پیر عبد القادر جیلانی کی؟ تو الوہیت وہ مقام ہے جو حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا. یہ چھوٹے بابوں کو مل سکتا ہے؟ وہ تو عیسائی تھے، انہوں نے تو اللہ کے نبی کو یہ مقام دیا. اور تم اپنے بارے بھی سوچ لو، تم نے کس کس کو دیا ہے الوہیت کا مقام؟ گھوڑا کہلواتے میں مسلمان ہوں، گھوڑا مشکل کشا، تازیہ تبوت مشکل کشا، تے کھوتا شاہ مشکل کشا. کئی ایسے تھلے بنے. پوچھو کہ حضرت صاحب نے جہاں استنجا فرمایا تھا، حضرت کے استنجے سے جگہ ایسی متبرک ہوئی کہ آج اس تھلے کی پوجا ہو رہی ہے. لسوڑی شاہ، فلانا شاہ تھے، فلانا بابا. یہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے متعلق مناظرہ کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں سے بات لمبی ہو جائے گی. آپ سورہ آل عمران ابتدا سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ پیغمبر کریم نے دلائل کیسے شروع کیے. دعویٰ یہ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. دلیل الحی الحی. آپ نے پوچھا کہ عیسائیوں بتاؤ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے الحی ہونے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی حضرت عیسیٰ کی شان ہے. تو عیسائی پادری کہنے لگے جی نہیں، یہ تو ہم نہیں مانتے. تو فرمایا پھر الہ کیسے بن گئے؟ القیوم، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں. جو موت کے منہ میں چلا جائے وہ الہ بن سکتا نہیں. اللہ کے سوا اس لیے الہ کوئی نہیں کہ قیوم، کائنات کو سنبھالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. آپ نے پوچھا عیسائیوں سے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو قیوم مانتے ہو کہ ساری کائنات کو حضرت عیسیٰ نے تھاما ہوا ہے؟ تو کہنے لگے جی اس طرح تو ہم نہیں مانتے. تو فرمایا پھر الہ کیسے بن گئے؟ الہ تو قیوم ہوتا ہے، الہ تو الحی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کی شان یہ ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. آسمان زمین کے ہر ذرے کو جانتا ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے. وہ عیسائی تھے، مولوی تھے. مشرک ہونا الگ مسئلہ ہے، غیرت ہونا الگ مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تھے عیسائی لیکن بے غیرت نہیں تھے. آج کا مولوی ہوتا تو آگے ڈٹ جاتا، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ آپ جب پوچھ رہے حضرت عیسیٰ الحی ہیں، بالکل. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا حضرت عیسیٰ قیوم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. یہ شان حضرت عیسیٰ کی ہے. فقالوا لا
عیسائی کہنے لگے جی نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام، الہ وہ ہے یصورکم جو ریم میں پانی کے گندے قطرے پر ایسی خوبصورت تصویریں بناتا ہے. یصورکم فی الارحام، اور ارحام میں بھی فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، راستہ بھی نہیں اور اندھیرے بھی 3. اور صورتیں کیسی آ رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی میں باپ کی مشابہت ہے، کسی میں ماں کا رنگ ہے، مشابہت ہے، اور یہ پیدا کہاں ہوا؟ 3 اندھیروں میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پوچھا یہ شان حضرت عیسیٰ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں مانتے. تو فرمایا پھر مانو نا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو. نتیجے کے طور پہ پھر ماننا ہوگا جب حضرت عیسیٰ الحی بھی نہیں، القیوم بھی نہیں، جمیع ما کان ما یکون کے عالم بھی نہیں، اور رحموں میں ما فوق الاسباب تصرف کرنے والے بھی نہیں، تو لا الہ الا ہو، پھر حضرت عیسیٰ الہ بھی نہیں. مناظرہ ایسے ہوتا ہے، کیسا خوبصورت مناظرہ ہے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس بزرگوں کی کتابیں، سوچتے آؤ ذرا، آج کے مناظروں کو بھی سوچو. جب پھنس گئے جواب کوئی نہیں، اب آئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کتابیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ روح من ہو، اللہ کی طرف سے روح ہے. ایک اور دوسرا انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں، تو بتائیں حضرت عیسیٰ کے باپ کا کیا نام ہے؟ کتنے سوال تھے؟ 2. ہمارے بزرگوں اکابرین کی کتابیں بھری ہیں. آپ نے جواب دیا بزرگوں کی کتابوں کا اعتبار ہی نہیں، مولویوں کی کتابوں کا اعتبار نہیں، رہ گئی اللہ کی کتابیں. تو ان کو سمجھنا ہے اللہ نے جو کتاب بھی اتاری اس میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک ہے محکمات، محکم آیات جن کا واضح معنی، صریح معنی، اور دوسری ہے متشابہات جن میں کچھ نہ کچھ احتمال کی گنجائش ہے. تو قانون یہ ہے کہ جو متشابہ آیت ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا محکم پر. کس پر؟ کس پر؟ کیونکہ ہن ام الکتاب، اصل دار و مدار ہے محکمات پر، جہاں احتمال نکلتے ہوں. مثلا یہی لفظ ہے کلمۃ اللہ، تو اس کا کیا معنی تم لیتے ہو؟ روح اللہ کیا معنی لیتے ہو؟ روح من ہو کیا معنی لیتے ہو؟ ابن اللہ. فرمایا قطعاً نہیں، ابنیت تو محکمات کے خلاف ہے، تو اب معنی وہ لینا پڑے گا جو محکمات کر رہی ہے. کلمۃ اللہ کا معنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والا. روح منہ کا معنی اللہ کی طرف سے پیدا کردہ روح، جس روح کو اللہ نے پیدا کیا
خاص طور پر وہ معنی ہوگا، یہ معنی نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے یا اللہ کی جز ہے یا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، نہیں۔ اس لیے قانون ذکر کیا، جو کتاب بھی آئی اس کی ایتیں دو قسم کی اللہ نے رکھی، اور وہ بھی امتحان کے لیے رکھی۔ ایک آیات وہ جن کے بالکل صاف معنی، صریح معنی، جیسے اللہ لا الہ الا ہو، یہ صاف محکم آیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور اگر کسی آیت سے کسی کو غلط فہمی ہوگی تو اس آیت کو بھی اس کے مطابق مانا کریں گے، محکم کے مطابق مانا کریں گے۔ بڑا اعتراض تھا، انہوں نے کہا چلو دوسرا سوال، حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اگر یہ ابنیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر بتاؤ حضرت آدم کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ اگر یہی تمہارا ضابطہ ہے نا کہ باپ نہیں تو ابن اللہ، تو پھر تو حضرت آدم کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، تو ان کو مانتے ہو ابن اللہ؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نہیں مانتے۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا، نے کہا چلو ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی حدیثیں موجود ہیں، روایات ہیں، انبار ہے، ہماری سب کتابیں بھری ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا کہ جب مشکل آئے تو مجھے پکارنا، جب حاجت آئے، حاجت پڑے مجھے پکارنا، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ عیسائیوں نے کس کے ذمہ لگایا؟ حضرت، سنتے ہو، کس کے ذمہ لگایا؟ حضرت عیسیٰ کے۔ حضرت عیسیٰ خود کہہ گئے کہ میں حاجت روا، میں مشکل کشا، اور ہماری سب کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک بڑا سوال تھا، آج بھی ہے۔ جب آپ قرآن پیش کرو گے مقابل میں کیا آتی ہے؟ روایتیں، یا مقابل میں کیا آتی ہے؟ اکابر، بزرگ، یا آیات وہ پیش کرتی ہیں جس سے لوگوں کو مغالطہ دیتی، محکمات کے قریب نہیں جائیں گے، محتملات کے پیچھے جائیں گے، متشابہات کے پیچھے جائیں گے۔ اتنا آپ کو سنا دیں گے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین، یہ سنا دیں گے۔ اور آگے نہیں پڑھیں گے، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، یہ جو اللہ کی طرف سے نور آیا یہ کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ، یہ نور ہدایت والا ہے۔ جو نور بھی آیا یہ کون سا نور ہے؟ ہدایت والا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی ذات نور ہے، جو نور بھی آیا وہ نور ہدایت والا، جس کی تعلیم نور، جس کا عمل نور، جس کا کھانا نور، جس کا چلنا نور، جس کا اسوہ حسنہ نور، جس کی سنت نور، جس کا کلام نور، اور وہ نور کون سا ہے؟ یہدی بہ اللہ۔ باقی رہ گئی ذات، تو وہ محکمات بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کوئی دوسرا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، ترجمہ بھی صاف ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، کوئی احتمال نہیں، بشر الرسولا، بشر رسول، محمد مصطفیٰ بھی بشر رسول۔
ادھر پیش کرے گا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، بس جہاں رک گیا۔ یہ ہوتا ہے عیسائیوں والا دھوکہ، ہر باطل ہر بدعتی کا دھوکہ۔ ایک ٹکڑا تمہیں سنائے گا جی، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بس جہاں زندہ ہیں نا بس ہیں۔ بل احیاء، بل احیاء، آگے بھی پڑھ، مولوی کو کہا کرو پوری آیت پڑھ، آگے بھی پڑھ، بل احیاء کے آگے بھی کچھ ہے، ولکن لا تشعرون، وہ حیات ایسی ہے کہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ اسی سے بتا دیا کہ جسم والی زندگی نہیں، دنیا والی زندگی نہیں۔ اور پھر محکم آیات نے فیصلہ کیا انکم بعد ذالک لمیتون، انکم یوم القیامہ، یوم القیامت تبعثون۔ یہ صاف محکم آیات کہ اس دنیا والی زندگی کے بعد سب پہ موت آئے گی، انبیاء پر بھی، اولیاء پر بھی، شہداء پر بھی، سب پہ موت آئے گی۔ اور پھر کب زندہ ہوں گے؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب کی روح جسموں میں آئے گی۔ تو یہ محکم کی طرف نہیں آئے گا، اور متشابہ بھی آدھی پڑے گا کہ اس کے سینے اور دماغ میں وہی عیسائیت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری آیتیں سنا دے تو مسئلہ حل ہے کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت کی زندگی ہے۔ جسم شہید کا ٹکڑے ہو جائے، بمبوں سے اڑ جائے، کیمیکل سے ختم ہو جائے، لیکن شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں، جنت کی حیاتیں۔ انہوں نے بڑا سوال کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس روایتیں ہیں جی، حضرت عیسیٰ خود کہہ گئے کہ مجھے پکارو۔ یہ آخری حربہ ہوتا ہے باطل کا، روایات جن کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ راوی نے کہا، جیسے آج بھی جھوٹی روایتوں کا انبار ہے، ادھر سے قرآن پڑھو، آگے سے جھوٹی روایتیں پڑھ پڑھ پڑھ، شیطان وہ قرآن کے قریب نہیں آنے دے گا۔ آپ 100 آیتیں سنائیں آگے جی، کالا کالا رسول اللہ۔ تو اس لیے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول یہ قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کو سوچنا ہے۔ رسول پاک قرآن کے خلاف کر سکتی ہے؟ پھر ایک طرف قرآن ہو، مقابلے میں روایت ہو، اور ایک آدمی کہے حدیث میں آیا تو اصل کافر جی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول نے سب سے پہلے قرآن کا مقابلہ کیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ لڑائی کرانا چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں خدا نے کچھ کہا، رسول نے کچھ کہا۔ اس لیے جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ پیغمبر کا فرمان قطعاً نہیں ہو سکتا، معیار ہے وہ یہ۔ اب آگے جی، بڑی روایتی حضرت عیسیٰ نے خود کہا، ایک اللہ نے اس کا جواب دیا اور نبوت کا منصب بیان کیا۔ یہ مقام قرآن کا بڑا عجیب ہے، سورہ آل عمران ہے، آگے چل کر 179 آیتیں، اس پر ذرا گھروں میں دیکھنا، بڑے مسائل ذکر کیے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگانے والوں کہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا۔ سنو، ما کان لبشر، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔
صرف حضرت عیسیٰ کی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں سب رسولوں کی صفائی پیش کر رہا ہوں، سب انبیاء کی صفائی۔ ما کان لبشر، کسی ایسے بشر کی یہ شان نہیں جس بشر کو نبوت دوں، جس بشر کو کتاب دوں، جس بشر کو حکم دوں، حکمت دوں، یہ تین چیزیں، نبوت بھی دوں، حکم بھی دوں، کتاب بھی دوں، پھر ایسا بشر لوگوں کو کہے کونو عباد اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ، مجھے پکارو، مجھے حاجت روا سمجھو، مجھے مشکل کشا سمجھو۔ فرمایا میں اللہ صفائی پیش کر رہا ہوں، میرے کسی پیغمبر نے کسی زمانے میں اپنے مشکل کشائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک ہی آیت اگر ہو تو شرک کی ساری اروڑیاں ختم ہو سکتی ہے۔ مناظرہ جو ہوتا ہے ما کان لبشر، اور یہ ما کانا کے ساتھ سے بھی زیادہ معنی، یہاں معنی ایک معنی ہے ما کان لبشر ما یمکن لبشر، کسی پیغمبر سے یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ کہ اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، پیغمبر تو گناہ بھی نہیں کر سکتا، گناہوں سے بھی معصوم ہے، اور یہ دعوت دینا کہ میں حاجت روا، میں مشکل کشا، میں تمہاری پکارے سننے والا، یہ تو خالص کفر ہے، خالص شرک ہے۔ اللہ کا نبی تو شرک کو مٹانے آتا ہے، پیغمبر اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر کی زبان سے کفر کا کلمہ جاری ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ والا کلمہ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا، اور یہ دعویٰ کہ میں حاجت روا، میں مشکل کشا، اور میں پکارے سننے والا، یہ تو خالص کفر والا دعویٰ، خالص شرک والا دعویٰ، خالص اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا دعویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی پیغمبر بھی، صرف حضرت عیسیٰ کی بات نہیں، ما کان لبشر، کوئی پیغمبر آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک کوئی بھی اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ما کان لبشر ما یمکن لبشر، اور دوسرا معنی ما کان لبشر ما ینبغی لبشر، ایک گل کسے بشر نو ڈھک دی نہیں، سجدی نہیں، مناسب نہیں، اس کی شان ہی نہیں ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں، کسی پیغمبر کا یہ مقام نہیں کہ اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ کرے، اپنی حاجت روائی کا دعویٰ کرے، اور کوئی پیغمبر یہ کہے کہ او لوگو جب مشکلوں میں پھنس جاؤ مجھے پکارنا، میرے نام کی منت منوتی دینا، میرے نام کے سجدے کرنا، میرے نام کی نظر نیاز سے کڑے پہن لینا، کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں، کوئی پیغمبر یہ کہہ نہیں سکتا۔ تو دوسرا معنی ما کان ینبغی لبشر، اس کو قرآن نے خود بیان کیا۔ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18، اس کو بھی گھر میں جا کے دیکھنا، یہ ایتیں دیکھا کرو خدا کے لیے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھا کرو تاکہ کل تمہیں کوئی شیطان صراط مستقیم میں شبہ نہ ڈال سکے۔ خود دیکھا کرو قرآن، گھر میں ترجمہ والا قرآن اٹھاؤ اور ان آیتوں کو دیکھو کہ قرآن کیا بول رہا ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن میں جمع کروں گا ان پکارنے والوں کو بھی،
اور جن کو پکارا ان کو بھی فیقولو. اب ذرا خیال کرنے مولوی کہتے ہیں بت بت بت، یہ قیامت کے دن بت جمع ہوں گے، یہ قیامت والے دن بت اتھے آئے کھڑے ہو سر سونے تے چاندی کے بت. خدا تمہیں ہدایت دے. اب دیکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ. أَأَنْتُمْ، او میرے انبیاء کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، او میرے نیک بندو، تم بتلاؤ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ہے نا تحقیق. یہ جو کہہ رہے ہیں روایتیں آ گئی، بابے لکھ گئے. آج کہتے ہیں نا کہ پیر عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اگر مشکل میں پڑو نا تو 11 قدم بغداد کی طرف چلو اور پھر مجھے پکارو. اور جہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مرید کی شلوار مشرق میں اتر جائے تو شیخ جیلانی وہ شلوار بھی بدواتا ہے. میں کہ کام چنگے ذمہ لائے نے پیران دے کہ پیر مریدہ دیا شلواراں لاوے تے اتارے تے چڑھاوے. ہمیں کہتے ہیں یہ بیادہ بے، اور خود شلواروں پہ لپٹی ہے پیروں کی. یہ کتابوں میں لکھا ہے مجھے پکارو مریدی لا تخف، او میرا مرید گھبراویں نہیں، پریشان نہ ہو، جہاں پکارے میں پہنچ جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اللہ فرمائیں گے بتاؤ میرے انبیاء، اولیاء، مقربین، یہ تم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم قبروں سے سنیں گے، ہم سفارشیں کریں گے، کالے ککڑ سے چٹے بکرے لے آنا. تم نے کہا تھا. اب سوال بڑا اہم ہے، یہ میں جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن ہے، سورہ فرقان ہے، گھروں میں دیکھنا. اب وہ کہ قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، انبیاء اور اولیاء عرض کریں گے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک، سبحانک تو پاک ہے شریکوں. یہ بت تک سے نوئے، یہ بت کہیں گے سبحانک. قالوا سبحانکا، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، یہ جملہ میں دکھانا چاہتا تھا. ما کانا کا معنی، ما کانا یمکنو، ما کانا ینبغی، ینبغی کا معنی آ گیا. ما کانا ینبغی لنا، ہمارے لیے لائق بھی نہیں تھا، ہماری شان کے لائق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ ان نتخذ من دونک من اولیاء. اللہ ہم تو خود موحد تھے، ساری زندگی تیری توحید کی دعوت دی، ہم نے اپنی مشکلوں اور حاجتوں میں کسی کو تیرے سوا نہیں پکارا، کسی کو تیرے سوا. اس کو کیا کر دیا؟ کسی کو تیرے سوا نہیں پکارا ہم نے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. ہم نے ساری زندگی تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، حاجت روا نہیں سمجھا. جب ہم خود مباہد تھے تو اس کو سیٹ کرو نا یار، کیا ہوا اس کو؟ جب ہم خود مباہد تھے تو شرک کی دعوت کیسے دے سکتے تھے؟ وہ خود صفائی پیش کر رہے ہیں. آگے ولیکن متعتهم وآباءهم، اس جملے کو سمجھنا ہے. کہتے ہیں یا اللہ یہ پھر گمراہ کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے تھے ہمارے درباروں پر، جاتے تھے قبروں پر،
جاتے تھے بتوں کے سامنے، جاتے تھے گنگا پر، جاتے تھے علی حجویری کے مزار پہ، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے تھے، لیکن تو رحمان ہے، حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا۔ توجہ ہے نا؟ حاجتیں تو پوری، یہ جاتے تھے حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا، جو گنگے پہ گیا اس کی بھی، اور جو ننگے پہ گیا اس کی بھی حاجت تو پوری کر دیتا تھا۔ ان کو لگ گیا دھوکہ، حتیٰ نسوا الذکر، یہ بھول گئے مسئلہ توحید، انہوں نے سمجھا کہ یہ سارے کام کرتے ہی بابے۔ اس بات کو سمجھو، دھوکہ جہاں سے ہوتا ہے، کہتے ہیں جی میں فلانے دربار پہ گیا، مجھے بیٹا مل گیا، میں نے تعزیہ تبوت کے نام پہ 10 محرم کو نیاز مانی اور مجھے بیٹا مل گیا، میں فلانے بابے کے قبر پہ کالا مرغا لے کر گیا، مجھے میری حاجت پوری ہو گئی۔ تو اللہ کا یہ تو امتحان ہے، اللہ نے حاجت تو ہر ایک کی پوری کرنی ہے، دہریہ کی حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ ہندوستان کا ہندو گنگا پہ جاتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور سکھ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا کام اس کا بھی ہو جاتا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو پکارتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے، یہودی حضرت عزیر کو پکارتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے، مکہ کا مشرک انبیاء بابا حبل لات منات عزا کو پکارتے تھے، کام اس کا بھی ہو گیا، کام تو اللہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پکار جائز نہیں تو پھر کام کیوں ہو گیا؟ تو میں اس کی بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، بکرا کھانے سے بھی بھوک دور ہو جاتی ہے، اور خنزیر کھانے سے بھی بھوک تو آپ کوئی کہے جی پھر خنزیر حرام کیوں ہے؟ اگر حرام ہے تو بھوک کیوں مٹ گئی؟ ہم کہتے ہیں حرام حلال ہونا اور ہے، اور مسئلہ ہے، کام کا ہو جانا اور مسئلہ ہے۔ یہ تو اللہ نے قانون رکھا ہے، خنزیر کھاؤ گے بھوک تب بھی مٹے گی، بکرا کھاؤ گے تب بھی مٹے گی، تو اب یہ دلیل بنے گی کہ خنزیر کھانے سے بھوک ختم ہو گئی لہذا جائز ہو گیا۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، بیٹا اس کا بھی ہو جاتا ہے، ایک آدمی نکاح کرتا ہے، بیٹا اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے دلیل دے، او جی بیٹا ہو گیا، اگر یہ بدکاری زنا غلط ہوتا تو بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس کو یار کسی ایک جگہ پہ سیٹ کرو۔ تو بیٹا ہونا بدکاری کے جواز کی دلیل نہیں، فرق اتنا ہوگا جو نکاح سے پیدا ہوگا وہ حلالی ہوگا، جو بدکاری سے پیدا ہوگا وہ، جو اللہ کو پکارے گا وہ مباحد ہوگا، اور جو غیر اللہ کو پکارے گا وہ مشرک ہوگا۔ کام سب کے اللہ کرتا ہے، یہی نقطہ انہوں نے بیان کیا، بلاکن متعتہم آباءہم حتی نسوا الذکر، ان کی بھی حاجتیں تو پوری کرتا رہا، ان کے والدین کی بھی، باپ دادا کی بھی حاجتیں تو پوری کرتا رہا، حتی، اور یہ جاتے رہے درباروں پر
اور جاتے رہے گنگے پر، جاتے رہے تازیے تبوتوں پر، اور نسو ذکرہ، یہ تیری توحید کا مسئلہ ہی بھول گئے۔ انہیں یہ دھوکہ لگ گیا کہ یہ بابا ہی کرنے والا کروانے والا ہے، یہ انبیاء اور نیک آدمی کہیں گے۔ بہرحال میں نے آپ کو ما کانا کا معنی بتلانا تھا۔ ما کانا کا معنی ما کانا ینبغی لبشر، ایک اسی کے ساتھ اس آیت کے ایک تو شان ورود اور نزول یہ ہے، اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھو۔ قرآن پاک کی ایک ہی آیت کئی مسائل لے کے آتی ہے، اسی دوران ایک دوسرا مسئلہ بھی پیش آیا کہ بعض مسلمان یہ گئے شام کے ایریا میں، وہاں کنیسے دیکھے جس میں بڑے بڑے لوگوں کو ان کے مرید سجدے کرتے تھے، تعظیم کا سجدہ۔ یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کو بھی ہم سجدہ تعظیم بطور سلام کے کریں۔ دوسرا یہ واقعہ ساتھ پیش آیا، یہ آیت اتری ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی بشر کی شان ہی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی شان بھی نہیں کہ لوگوں کو کہے میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میرا سجدہ کرو، تعظیمی میری پکار کرو۔ فرمایا یہ بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی مناسب نہیں، یہ ان کا مقام بھی نہیں۔ اس سے بات سمجھ لو، جتنی جھوٹی روایتیں انبیاء کے ذمہ لگائی گئی، ان روایتوں کی تردید کرنا اس آیت کی روح سے واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ ہر جھوٹی روایت کی تردید کرنا، کیونکہ جھوٹی روایت ہوتی ہے پیغمبر پہ بہتان۔ ایسے لوگ ابھی پیش کرتے ہیں، نیٹ پہ ایک مولوی کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ بول رہا تھا بڑا دھڑلے کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، کہتے حدیث میں آتا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب تم مشکلوں میں پھنس جاؤ تو قبر والوں کو پکارو، قبر والوں کو پکارو۔ میں نے کہا یہ تو یہودی ابن یہودی، تو کہتا ہے اذا تحیرتم فی الامور، اور پیغمبر کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پیغمبر کیا کہتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ انما یستغاث باللہ۔ پیغمبر ساری زندگی یہ دعوت دیتے رہے جو مدد کس سے مانگنی ہے، اور آپ کا یہ ڈاگ گئی ڈاگ اس نے بھی لکھا، اور دوسرے ڈاگ کی طرح کے ڈاگ وہ بھی یہ روایتیں لکھتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب مصیبت میں پھنس جاؤ تو قبر والوں کو پکارو، اور پورا قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے این قول مجاوراں، یہ کسی لانتی مجاور کی بات ہے، پیغمبر کی بات قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کسی قبر کے وہ ہٹے کٹے اوپر بیٹھے ہوئے مجاور اس کی گھڑی ہوئی ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ پورے قرآن کے خلاف ہے، اور جتنے دنیا جہان کے جھوٹ ہیں سب کی تردید کرنا۔ یہ انشاءاللہ آئے گا مضمون، پہلے بھی گزرا، ما کان لبشر، ما کان لبشر، ایک اور ما کانا میرے ذہن میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی، جس طرح پیغمبر اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ بات بھی کسی پیغمبر کے شان کے مناسب نہیں اور کسی مومن کی بھی شان کے مناسب نہیں کہ مشرک مر جائے، اس کا باپ ہو، اس کا استاد ہو، اس کا کوئی شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کے لیے اتنا جملہ کہے ان یستغفروا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ بخشش کرے، یہ پیغمبر کے بھی شان کے خلاف ہے اور مومنوں کی شان کے بھی خلاف ہے۔ مانتے ہو؟ تم تو مانتے ہو، تمہارے مولوی نہیں مانتے۔ تم تو الحمدللہ مانتے ہو، جہاں جو آنے والا ہے وہ تو پورا قرآن مانتا ہے، لیکن یہ تاجر مذہبی دین فروش طبقہ جن کا کام ہی دین کو تجارت پہ لگانا ہے، وہ کبھی نہیں مانتے۔ وہ کوئی مشرک بر جائے بدتی تو اٹھ کے بیٹھ کے کلپ جاری کرتے ہیں، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تھور لانتیہ ہے بے ایمانہ، شرم بھی نہیں آئی، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فلانا رحمت اللہ علیہ اور تو لعنت اللہ علیہ، شرم نہیں آتی۔ مباہد ہو کے بدتی کو کہے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اللہ علیہ، من احدث حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے۔ یہ خطیب صاحب کہتے ہیں یا اللہ نہیں، تو تھوڑی جی لعنت پیچھے کرنا، میں نو تھوڑی ریاکاری کرن دے، مجھے تھوڑا سا کرنے دے ریاکاری، اپنا قانون ختم کر دے، اور میں نے آخر تقریریں بھی کرنی ہیں، فیسیں بھی لینی ہیں، چندے بھی لینے ہیں، اور صوفی سلطی بن کے یہ بھی کہلوانا ہے کہ میں بڑا جناب مصلحت پسند ہوں، بڑا دیا دیا پتر ہوں، شریف مولوی ہوں، اس لیے میں نے فلانا مفتی صاحب تھے، فلانا مفتی صاحب تھے، فلانا۔ میں کہتا ہوں ان مفتی شفتی اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو ابو طالب کبھی جہنم نہ جاتا۔ یہ ان مفتیوں کی حیثیت ابو طالب کے مقابلہ میں کیا ہے؟ جدھر ان کے زبان سے کبھی طالب علموں کو بھی خیر کی بات کبھی نہیں بتائیں گے۔ کراچی کے وہ بچے، سامری والے بچڑے، ان کی تعریف ہے، فلانا بڑا اچھا، فلانا بڑا اچھا، تو بڑا لانتی، تو بڑا بے ایمان، وہ اچھا اور تو بے ایمان۔ ہاں، جو بدتی ہے وہ بدتی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا یہ آیت میں نے تو نہیں بنائی۔ کہتے ہیں یہ آیت کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ تم منکر ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور مقام پہ بھی ما کان آیا، آج تو 20-25 ما کانے میرے ذہن میں آ گئے، اور ما کانا فرمایا ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی مشرک کا حق نہیں کہ وہ مسجد بنائے، مشرک کا حق نہیں کہ وہ ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، وہ لنگڑا شیطان، سمجھ گئے ہو؟ وہ لنگڑا دجال یہ کہہ رہا تھا وہابیوں کی اذان کا ادب نہیں کرنا، وہابیوں کی اذان کا ادب نہیں کرنا۔ میں آکے لنگڑا سورا، اذان پیغمبر کریم نے بتلائیے، یہ شاعر اسلام میں سے، اور جو کہے اذان کا ادب نہیں،
کسی بہانے سے بھی تو وہ واجب القتل مرتد ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ادھر اذان مل رہی ہے اور وہ لنگڑی سرکار کہہ رہی ہے وہابیوں کی اذان ہے، اس کے ادب کی ضرورت نہیں ہے، وہابی سور کے سور ہوتی ہیں۔ میں کہ تو 100 خنزیر کا اکیلا نطفہ ہے، اکیلا نطفہ، اور لنگڑا مشرکہ اذان شاعر اسلام میں سے، اور یہ کہنا کہ اذان کا ادب نہیں، یہ شاعر اسلام کی توہین ہے، اور جو شاعر اسلام کی توہین کرے وہ کبھی مسلمانوں کا رہنما تو دور کی بات، وہ انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک نیا یہ جی وہابیوں کی اذان ہے، وہ کہیں یہ جی بریلویوں کی اذان ہے، یہ جی شیعوں کی اذان ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری اذان وہ ہے جو بلال نے دیے۔ اذانیں تم نے بدلی، ہم کہہ سکتے ہیں تمہاری اذان محرف شدہ ہے، جو ہماری اذان ہے لنگڑا صاحب ہمت کر ہماری اذان کے کسی ایک لفظ پہ اعتراض کر کے دکھا، اور جو تیری اذان ہے آگے سے بدلی پیچھے سے بدلی تو اس اذان کا مذاق کر رہا ہے جو محمد مصطفیٰ نے اذان دلوائی ہے، پیغمبر کے صحابہ نے دلوائی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین، اور مشرکان دا کام ہی کوئی نہیں مسیطہ نال، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ۔ کیوں؟ مشرکان ایک مسجد بنائی، ایک بنائی انہوں نے، اوپر سے کلمہ گو تھے، اندر سے پکے پلید تھے، پکے مشرک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو مسجد بنائی، تو آپ تھوڑی مہربانی کریں، تبرک کے لیے آپ تشریف لے آئیں، ہمیں نماز پڑھا دیں۔ آپ ابھی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے مسجد بنائی ہے تو افتتاح کر کے آؤں، نماز پڑھا کے آؤں۔ اللہ نے صاف منع کیا لا تقم فی ابدا، میرا پیغمبر یہ جو مسجد انہوں نے بنائی اس مسجد کے قریب نہیں جانا، لا تقم فی ابدا، کیونکہ اس مسجد کو انہوں نے شرک کا اڈا بنایا، توحید کے خلاف انہوں نے مرکز بنایا، اڈا بنایا، اور جو شرک کا اڈا توحید کے مد مقابل ہو اس کو مسجد نہیں کہتے، اس کو اب نہیں بولتے، اس کو مسجد نہیں کہتے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، او مسجد جس کی بنیاد ہی توحید پر ہے، التقوی، اس مسجد میں رہنا میرا پیغمبر جس مسجد کو توحید کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور جو ہو مسجد اور کلمہ گو اس کے اندر ہوں، لیکن مقصد شرک کا اڈا اور شرک کا کفر کا اڈا بنانا ہو تو شرک والا اڈا اس کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا۔ تو بھی خیال کیا کر، چندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آگے سمجھا، یہاں آنے والا تو انشاءاللہ توحید والی مسجد پہ بھی چندہ نہیں دیتا۔ یہ تو بہت پکا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا ہے غیر اللہ کے نام پہ نہ دو، تم نے بھی صحیح قسم اٹھائی بھی اللہ کے نام پہ بھی نہیں دینا، اور توحید کے مراکز کا تعامل کرو۔ توجہ ہے نا؟ آپ میں بڑے بڑے حضرات بیٹھے، ہم ترغیب دیتے، ہم جیب سے نکالتے نہیں، یہ مرکز آپ کے سامنے بن رہا ہے۔ ابھی آپ میں سے کسی ساتھی کو اگر اللہ توفیق دے دے تو یہ کام لنٹر پہ کھڑا ہے، اس کا ہم نے لنٹر ڈالنا ہے، تو جو ساتھی صحیح تعاون کرنا چاہتا ہے
تو اپنے ہاتھ سے ادھر آ کے لنٹر ڈالے اور کام کرے، تو یہ توحید کا مرکز ہے، اور یہ جب تک رہے گا آپ کے نام اعمال میں اجر جاری رہے گا۔ جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی، ابتداءً آپ چند تھے، اب تو ماشاءاللہ پورا پنڈی اسلام آباد ادھر نظر آ رہا ہے دور دور۔ تو یہ توحید والے جب بڑھتے جائیں گے ثواب سب کا آپ کو ہوگا۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤ، ہمیں بھی نہ دو۔ ہمارے خزانچی بھی اور ہیں، بہت مخلص ہیں بیچارے، وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے، میں نے کہا آج تو میں ان کو خود کہتا ہوں نا بھئی کچھ نہ کچھ کیا آپ اس لنٹر کو ڈالو۔ یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ ہم کسی اور سے چندے مانگے؟ تو آپ سارے مباہدے اور ہمت کریں، لنٹر پہ پہنچائے، یہ پڑ جائے گا، پھر اللہ توفیق دے گا، اوپر چلی جائے گی، تاکہ جمعہ ادھر شروع ہو مسجد میں۔ کتنے جمعے ہو گئے مسجد میں نہیں پڑھے، وہاں مسجد کے اندر جمعہ شروع ہو۔ کرو گے ہمت یا نہیں؟ ہاں، جو صاحب خیر ہے نا، پورا اپنا کام سمجھ کے اس کو لو۔ چلو بہرحال، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، وجہ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں صرف کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی توحید کے مراکز ہیں، اور مشرک نے مسجد کے اندر بک بک کرنی ہے، جانے جا فلاں تے ہے میرا فلانا پیرا تے فلانا پیرا۔ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد ہے ہی توحیدیاں دا پیڑ، مسجد ہے ہی تو تقوی توحید پر اس کی بنیاد ہے، اور مسجد میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اس لیے مسجد وہ بنائے گا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ دو اعلان سن لو، ایک تو کل بروز ہفتہ چکری روڈ امین پلازا ایک جگہ ہے، اس میں بہت بڑی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بڑے بڑے علماء تشریف لے آ رہے ہیں۔ امیر محترم بھی وہاں تشریف لائیں گے، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب اور بھی حضرات۔ اور ہم نے پوری پنڈی اسلام آباد کیا پوری پنڈی ڈویژن میں ایک نئے سرے سے توحید و سنت کی اشاعت کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کا وہ پہلا جلسہ ہے۔ یہ جتنی مداہنت ہوئی پنڈی اور اس کے ارد گرد اور مشن مسلک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، انشاءاللہ ہماری یہ تحریک یہاں ڈویژن سے نہیں بہت دور تک جائے گی۔ تو اس لیے آپ جتنے حضرات بیٹھی، کوئی بہانہ نہیں کرنا، جب جماعتی ایسا کام آ جائے تو ایک آپ میں جذبہ ہونا چاہیے قربانی کا۔ تو کل مغرب کے بعد خود بھی اور ساتھ قافلوں ساتھیوں کو لے کر وہاں پر ضرور پہنچنا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اتوار والے دن ہمارے دوسرے مدرسہ میں جواہر القرآن جامع مسجد اپنا مسجد اقصی جو ہمارے ملک صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں پر جلسہ ہوگا، جس میں علامہ عصمت اللہ خان صاحب بھی اور بھی حضرات، حضرت مولانا طارق عزیز صاحب اور اچھے اچھے علماء تشریف لائیں گے، اور وہ جلسہ 8 بجے شروع ہوگا دن۔ اور آخر میں آپ کو آپ کی ضیافت بھی، آپ کو پتہ ہے ملک صاحب زبردست کھانا دیتی ہیں، بہترین کھانا، تو آخر پہ وہ بھی ہوگا۔ تو اتوار والے جلسہ کو بھی ذہن میں رکھیں، اور کل والا جلسہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں، سب ساتھیوں کو ساتھ لائیں۔ وہاں پر جو ہمارا کنونشن ہے وہ ایک جماعتی کنونشن ہے،
بہت سارے منافقین کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو، یہ فلاں ہو، یہ فلاں ہو، تو کم از کم مواحدین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بھی دیں، وہاں پہنچیں، انشاءاللہ بہترین بیانات بھی سنیں گے۔ یہ چکری روڈ ہے اور وہاں پر امین پلازا مشہور جگہ ہے، چکری والے روڈ جہاں شروع ہوتا ہے دمیال کیمپ، اور وہ چکری روڈ مزید جو ہے وہ خود تحقیق کر لیں، پوسٹر بھی لگے ہیں اس جلسے کے، تو وہاں امین پلازا مشہور ہے، تو اس پر آپ نے ضرور تشریف لانا ہے، ایسے انشاءاللہ نہیں، ساتھی سب کو ساتھ لے آنا ہے۔